حامدا و مصلیًا اما بعد سلسلے دروس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ گھبرا گئے اور گھر آئے، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی اچھی صفات کا ذکر کیا اور آپ کو تسلی دی۔ اسی واقعے کو ہم اس ویڈیو میں آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہے ان کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی تھے۔ چنانچہ ہم اس واقعے کو سیرت کی کتاب الرحیق المختوم سے نقل کرتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس لے گئی۔ ورقہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی میں لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں حسب توفیق الہی انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ یہ ہے عبرانی زبان، اس کا ایک جو ہے نمونہ ہے۔ تو ہے کہ پھر ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا، بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ تو وہی ناموس ہے، یعنی یہ وہی فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں اس وقت توانا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلدی ہی فوت ہو گئے اور وحی رک گئی۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے، کیا ورقہ بن نوفل صحابی تھے؟ تو اس کے بارے میں جو ہے کئی اقوال علماء کے الگ الگ موقف ہے، لیکن مفتی عبدالباقی اخندزادہ نے اس کے اوپر ایک پورا مضمون لکھا ہے، جس کی لنک میں نے جو کمنٹ باکس میں دے رکھی ہے، آپ اس پر کلک کر دیکھ سکتے ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل ادیان سابقہ میں سے، یعنی پہلے دینوں میں سے حق راستے پر تھے، اور ان کا انتقال حالت ایمان پر ہوا، لہٰذا بعض علماء نے ان کو صحابہ میں شمار کیا اور بعض نے نہیں، لیکن مومن ہونے اور اہل جنت ہونے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، یعنی یہ جنتی تھے ورقہ بن نوفل۔ آگے اس واقعے سے ہمیں کئی پیغامات ملتے ہیں۔ پہلا ہے کہ علماء سے رجوع، کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو اس کے جاننے والے اور علماء سے رجوع کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بہت محبت تھی، اس لیے جب ورقہ نے کہا کہ آپ کی قوم آپ کو نکالے گی تو آپ نے کہا ایسا ہوگا، مجھے تو یعنی تعجب ہو رہا ہے۔ تیسرا یہ کہ حق کی دعوت پر دشمنی ضرور ہوگی، جو بھی حق لے کر اٹھے گا تو اس سے دشمنی ضرور کی جائے گی، اس لیے ہر داعی کو پہلے سے اس کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور صبر کے لیے بھی پہلے سے تیار ہونا چاہیے۔ اب جو وحی رک گئی تھی اس میں بھی علماء نے کئی حکمت بیان کی۔ ایک یہ کہ آپ پر جو خوف آیا تھا، خوف طاری ہوا تھا، وہ ختم ہو۔